وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہودی جو مسلمانوں کا اصل دشمن ہے، وہ اب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے، اور سعودی عرب کی سرزمین تو وہ ہے جو اسلام کی سرزمین ہے۔ اسی سرزمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، اور پوری دنیا میں اسلام بھی وہیں سے پھیلا تھا۔ لیکن اب سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے لگ گیا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے اسرائیل نے UAE کے ساتھ تعلقات بنائے، پھر بحرین کے ساتھ تعلقات بنائے، اور اب سعودی عرب کی باری آ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انفو انسائٹ کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اب اس سرزمین پر کھلے عام یہودی قدم رکھیں گے، اور ہسٹری میں پہلی دفعہ اسرائیل کا وزیر اعظم سعودی عرب کی سرزمین پہ قدم رکھ چکا ہے۔ یہ وہ پاک زمین ہے جہاں پر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اور انہی کے لیے ہی یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ اور اب وہاں ناپاک قدم اسرائیل کے وزیر اعظم نے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ بہت سے یہودی سعودی عرب گئے ہوں گے، لیکن ہسٹری میں ایسا کوئی وزٹ سرکاری طور پر نہیں ہوا۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا وزٹ ہے جس نے سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھا، اور جس شخص نے سب سے پہلے قدم رکھنے کی جرات کی اس کا نام بنجامن نیتن یاہو ہے۔ یہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اور یہ سعودی عرب کسی خاص مقصد کے لیے گیا تھا۔ یہ جس طیارے سے گیا تھا وہ پرائیویٹ جیٹ تھا، جس کا نام بز جیٹ T7 CPX تھا، اور یہ جیٹ نیتن یاہو اپنے سرکاری دوروں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ جہاز تل ابیب سے اڑا اور 5 گھنٹوں کی مسلسل فلائٹ کے بعد سعودی عرب کے میگا سٹی نیوم میں لینڈ کیا، اور نیوم میں جہاں لینڈ کیا وہ ریڈ سی شور تھا۔ اس حوالے سے بہت سے اخباروں نے بھی خبر بریک کی۔ پہلے تو سعودی عرب اور اسرائیل اس خبر کو دبانا چاہتے تھے، لیکن جب دنیا کے اخباروں نے اس خبر کو لیک کر دیا تو پھر اسرائیلی اخبار نے بھی اس خبر کو چھاپ دیا، اور بہت سے اخباروں نے بھی اس خبر کو لگایا۔ جس وقت نیون شہر میں نیتن یاہو کا طیارہ پہنچا، اس وقت وہاں پر پومپیو بھی موجود تھا، اور پومپیو نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی تھی جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ اس کی ملاقات محمد بن سلمان سے ہو چکی ہے، اور یہ ملاقات خفیہ ہی رکھنی تھی۔ اور مائک پومپیو اور محمد بن سلمان کا نیون شہر میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پری پلانڈ ملاقات تھی، اور اس میں نیتن یاہو کو بھی شامل ہونا تھا۔ اس حوالے سے اسرائیل کا ایجوکیشن منسٹر یوآف گیلنٹ کہتا ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم سعودی عرب گیا تھا، اور اس کے ساتھ موساد کا چیف بھی گیا تھا۔ موساد کے چیف کا نام ہے یوسی کوہن، یعنی یوسی کوہن بھی سعودی عرب گیا تھا اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ۔ موساد کے چیف کا اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عرب جانا اور مائک پومپیو اور محمد بن سلمان سے خفیہ طور پر ملنا کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ مائک پومپیو اپنی ٹویٹ میں لکھتا ہے کہ آج سے 75 سال پہلے سعودی عرب اور اسرائیل کی ملاقات اس طرح ہوئی تھی، جو کہ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم فرینکلن ڈیلانو سوسیویٹ اور سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ال سعود کے درمیان ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ اب ہوئی ہے، یعنی 75 سال کے بعد۔ یعنی اسرائیل نے کتنا بڑا سفر طے کیا ہے اور کتنا بڑا مارکا مارا ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ 4 اہم شخصیات سعودی عرب میں موجود تھیں، یعنی یہ 4 اہم شخصیات محمد بن سلمان، بنجامن نیتن یاہو، مائک پومپیو اور یوسی کوہن شامل ہیں۔ اس خبر کو اسرائیل نے تو بریک کر دیا، لیکن سعودی عرب کی جانب سے ابھی بھی اس حوالے سے بالکل خاموشی ہے۔ سعودی عرب ابھی گھبرا رہا ہے کہ مسلم دنیا کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے، اور اسرائیل بھی یہی دیکھ رہا ہے کہ مسلم دنیا کیا ری ایکشن دیتی ہے۔ اب تک صرف فلسطین کی جانب سے ہی رد عمل آیا ہے، اور فلسطین نے کہا ہے کہ محمد بن سلمان نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، اور یقیناً یہ اسلام کے ساتھ غداری ہی ہے، کیونکہ یہودی ہی ہے جو اصل مسلمانوں کا دشمن ہے، اور اب یہی اسرائیل پورے عرب پر قبضہ کرے گا اور گریٹر اسرائیل بنائے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور کافروں کے غلبے سے محفوظ رکھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی۔